اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعلیٰ اور سورہ الغاشیہ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ جو پہلے سورہ الاعلیٰ نزول کے لحاظ سے 8ویں اور ترتیب کے لحاظ سے 87ویں 87۔ سورہ اعلیٰ کی کل 19 آیات ہیں اور سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ الاعلیٰ کے نام پہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح کیجئے اپنے رب اعلیٰ کے نام کی۔ الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا سو متناسب کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے مقداریں ٹھہرائیں سو ہدایت فرمائی۔ فسوی سوی سے بنا، سین واو شے۔ اس کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا صحیح تناسب اور توازن قائم کیا، کہہ سکتے ہیں معتدل کیا، یا مختلف عناصر کی ترکیب میں تناسب توازن رکھا اور اسے حکمت کے تقاضوں کے عین مطابق تشکیل دیا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں دین پروپورشن۔ ان آیت پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کے فارمولے بنائے ہیں، اور ہر فارمولہ معین مقداروں کے تحت کام کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو معین مقداروں کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ معین مقداریں ہر نوع کو دوسری نوع سے اور ہر فرد کو دوسرے فرد سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ مٹی کے ذرات ایک ہی ہیں، لیکن ان ذرات کی مقداروں میں رد و بدل جو ہے، اس سے طرح طرح کی تخلیقات وجود میں آ رہی ہیں۔ مٹی کے یہ ذرات کہیں سر و سمن، کہیں کوہ و دمن، اور کہیں خوشلہان پرندے بن جاتے ہیں، اور جب بظاہر مٹی کے یہ بے جان ذرات زندگی کو اپناتے ہیں تو کائنات میں رنگینی ہی رنگینی بکھر جاتی ہے۔ معین مقداروں کا یہ قانون 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عناصر ترکیبی کی تعداد، اور نمبر 2 ہر عنصر ترکیبی کی مقدار۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی کا فارمولہ ہے H2O، تو ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ 2 عناصر ترکیبی ہیں، جبکہ جب یہ دونوں مل کے ایک بنے تو اس میں ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم۔ تو یہ جو ایٹموں کی تعداد ہے یہ عناصر ترکیبی کی مقدار ہو۔ عناصر ترکیبی کی تعداد میں تبدیلی سے نئی چیز وجود میں آتی ہے، جبکہ محض عناصر کی مقداروں میں تبدیلی سے اس چیز کے خاص چینج ہو جاتے ہیں۔ مثلا نوع انسانی کے تخلیقی عناصر کی تعداد معین ہے، لیکن ان تخلیقی عناصر کی مقداروں میں کمی بیشی کی وجہ سے اربوں آدمی ہونے کے باوجود کسی ایک کی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر بظاہر ایک جیسے نظر آنے کے باوجود بھی الگ الگ ہے، اس لیے کہ مقداروں میں فرق ہے۔ یہ معین مقداریں دراصل اس شے کے ظاہر اور باطن میں کام کرنے والی صلاحیتیں ہیں جو ایک قانون اور ڈسپلن کے تحت ایک واحد ہستی کی نگرانی میں برقرار ہیں۔ کوئی بھی ذرہ، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑا،
اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، ہم نے ہر چیز کو معین مقداروں میں پیدا کیا ہے۔ تفکر کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ ساری کائنات میں یہی قانون جاری ہے۔ ہر چیز، ہر نوع اپنی مخصوص معین مقداروں کے ساتھ قائم ہے اور اسے برقرار بھی رکھتی ہے، اور نسل در نسل انہی معین مقداروں کو منتقل کرتی ہے۔ مثلا بلی کی نسل سے بلی ہی پیدا ہوگی، کبھی کتا پیدا نہیں ہوگا۔ بکری کے بطن سے کبھی شیر پیدا نہیں ہوتا، اور نوع انسانی سے انسان کے علاوہ کوئی اور تخلیق پیدا نہیں ہوتی۔ قانون قدرت کے مطابق ہر نوع اپنی معین مقداروں کی وجہ سے اپنا الگ تشخص رکھتی ہے، اور انہی معین مقداروں کی نسل در نسل منتقلی سے ہر نوع کا ایک الگ تشخص قائم رہتا ہے۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے خارج کیا مرعات کو، فجعلہ غثاء احوا، سو کر دیا اسے خس و خاشاک گول مول۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں پڑھاتے ہیں تو تم نہیں بھولتے، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ علم رکھتا ہے جہری کا اور جو مخفی ہے اس کا بھی۔ المرا رئی سے بنا، رے این یہ رعایت کرنا، خیال رکھنا، گھاس چرانے دینا، پیسچر۔ غثاء غصوں سے بنا، غین سے واو، جھاگ اور کوڑا کچرا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کوڑا کرکٹ، یا کوئی ایسی بے حیثیت چیز جسے پانی بہا کے لے جائے یا ہوا اڑا کے لے جائے، آپ کہہ سکتے ہیں ربش آف ڈیڈ لیوز۔ احوا، احوا حوی سے بنا، ہے واو یہ، ہر چیز کی گلائی کو بھی کہا جاتا ہے، اور احوا سے بیسیکلی جو چیز مراد ہے وہ ہوتی ہے آنت، اور اس کے مجموعہ جو ہے وہ ہے ہوایا۔ اور اس کا ایک اور مفہوم جو ہے کسی چیز کو جمع کرنا یا اپنے اندر لے لینا جو ہے اس کے بھی ہیں۔ اب جب ہم آیت نمبر 4 اور 5 پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرا سے مراد کسی ایک چیز کا دوسری کے لیے ایثار کرنا، اس کے کام آنا یا اس کا وسیلہ بننے کے ہیں۔ یعنی ایک چیز خود کو فنا کر کے دوسرے کی بقا کا سبب بن رہی ہے۔ مثلا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خوراک کا وہ جوہر جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے وہ توانائی یا روشنی کی شکل میں ہمارے جسم میں جذب ہو جاتا ہے، جبکہ باقی ماندہ کوڑا بن کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 جو ہیں وہ اس بات پہ روشنی ڈال رہی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے مطالعہ قرآن کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہماری کوشش اور ہماری بساط کے مطابق قرآن کریم کا فہم ہمیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے تمہیں آسانیاں دی ہیں سہولت کے لیے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، سو یاد دہانی کیجیے اگر نفع دے یاد دہانی۔ تَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اسے یاد رکھتا ہے جو کوئی خشیت رکھتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اجتناب برتا ہے اس سے بڑا ہی شقی۔ یخشا خشی سے بنا، خے شین یہ جو شدید احساس رکھتا ہے، یا آپ 3 چیزوں کا مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں، احتمال، امید اور توقع کا مجموعہ، اسے بھی آپ خشی کہہ سکتے ہیں، یا نتائج کے احساس یا اندیشہ رکھنا۔ ریمین ان آ اور ریمین اپریہنسو اور فیل سم تھنگ۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر رکھا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ، پوری لگن اور غیر جانبداری کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں،
اس کی آیات پہ غور و فکر کریں تاکہ ہمیں اس کا صحیح مفہوم حاصل ہو جائے اور پھر ہم اس پہ عمل پیرا ہو کے اپنے رب کے تشکر میں ڈوب جائیں۔ سورہ القمر آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، اور تحقیق ہم نے آسان کر رکھا ہے قرآن کریم کو یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اے دائی حق، آپ کا کام یاد دہانی کروانا ہے۔ اس یاد دہانی سے فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو پوری نیک نیتی کے ساتھ، ایک امید رکھتے ہوئے، اعتماد اور توقع کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کی تعلیمات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنا لیتا ہے۔ اب جو شخص اس نسخہ کیمیا سے اجتناب برتے تو ایسی حرکت کوئی عام آدمی نہیں بلکہ کوئی شقی القلب جو ہے وہی کر سکتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو جڑ جاتا ہے نار کبریٰ سے، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ مرتا ہے اس میں اور نہ جیتا ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور یاد رکھا اسم اپنے رب کا سو اس سے منسلک رہا۔ افلاح فلاح سے بنا، فے لام ہے، فلاح پا گیا، اس کی محنت رنگ لائی، اس کی کوششیں برابر ثابت ہوئیں، یا اس کی کھیتی جو ہے اس نے پھل اٹھایا، کامیاب ہو گیا، سکسیڈڈ۔ تزکا ذکو سے بنا، زے کاف واو، تزکیہ کیا، نشو و نما کی، اپنے نفس کو آلودگیوں سے پاک کر لیا، ڈیولپ، گریو، پرٹ۔ اب قرآن کریم سے بے اتنائی برتنے والوں کا انجام آپ کے ساتھ منسلک ہو جانا، یعنی زندگی میں ندامت اور پچھتاووں کی تپش کو بھر لینا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص خلوص نیت کے ساتھ قرآن کریم سیکھتا ہے اور پھر اس پہ کاربند ہو جاتا ہے، اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو خندہ پیشانی سے دور کرتا ہے، خواہشات نفس پہ قابو پاتا ہے اور اپنی ذات کی خوب نشو و نما کر لیتا ہے، اور زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی یاد ربی کبھی بھی اس کے ذہن سے معاف نہیں ہوتی، گویا ہر کام کیئر آف اللہ کرتا ہے، تو پھر اسے زندگی کی جھنجھٹوں سے نجات مل جاتی ہے، یعنی کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ سورہ شمس آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، تحقیق فلاح پا گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو اثر لیے رہتے ہو حیات دنیا کا، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور بقا والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ تو صحیفوں میں ہے، اس سے جو پہلے کے ہیں ان میں بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ تو سے رونا اثر، الف سے رے، تم متاثر رہتے ہو، یو آر انفلوئنسڈ۔ صحف صحف سے بنا، سواد ہے فے، صحیفے، اسکرپچرز۔ اب اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی ساری دلچسپیوں کا مرکز اسی دنیا کا حصول ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کا ساز و سامان محض ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہے، نہ کہ ذخیرے کرنے یا دل لگا لینے کے لیے، کیونکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کہیں بہتر اور دیر پا ہے۔ جیسے سورہ نحل آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور جزا دیں گے جو صبر کر رہے ہیں، اور ان کا اجر کہیں احسن ہے جو اعمال وہ کر رہے ہیں۔ اور سورہ شورا آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، پس جو تمہیں دی گئی ہے کوئی شے سو وہ متاع حیات ہے دنیا کی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے
بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کیے رہتے ہیں۔ اب یہ تمام باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کے سب پہلے کے صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں دیز آر ریپیٹڈلی اسٹیٹڈ فیکٹس، اور اب بھی اگر ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ نتائج کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ آج کی زیر مطالعہ دوسری سورہ کا نام الغاشیہ ہے۔ نزول قرآنی کے لحاظ سے یہ 68ویں 68 اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 88ویں سورہ ہے۔ اس میں کل چھوٹی چھوٹی 26 آیات ہیں۔ سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ الغاشیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے آپ کو بات غشی طاری کرنے والی کی؟ وجوہ ہوئیں یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس روز خاشع ہیں۔ عاملات ناصبہ، سخت کام کرتے تھکے پڑے۔ الغاشیہ غشوں سے بنا، غین شین واو، چھا جانے والے، حواس کو مستور کر دینے، یا آپ کہہ سکتے ہیں حس کو ڈھانپ دینے والے، اوور ویلمنگ۔ خاشعہ خشع سے بنا، خے شین این، جھکے ہوئے، پست، ہمبل۔ اب ان آیات پہ جو تفکر کرنے سے ہمیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ شعوری حالت کے خاتمے، یعنی کوئی موت جیسی کیفیت جو ہے، جو اس کا ذکر ہے، اور قانون ربی کے مطابق ہر کسی کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اس وقت یا اس روز کچھ چہرے بالکل اترے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ مردنی چھائی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ان کے وہ اعمال ہیں جن کا ما حاصل تھکان اور مشقت ہے، کیونکہ غلط راستے کا انتخاب آدمی کو تھکا تو سکتا ہے لیکن منزل پہ نہیں پہنچاتا۔ تسلا نارن حامیہ، منسلک ہیں دہتی آگ سے، تسقیٰ من عین آنیہ، پلایا جاتا ہے پانی ایک ابلتے چشمے سے، لیس لہم طعام لا من ضریع، نہیں ہے ان کے لیے کوئی طعام سوائے جھاڑ کانٹوں کے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تقویت دے اور نہ بھوک میں کام ہے، یا آپ کہہ سکیں نہ بھوک مٹائے۔ تسلا سلی سے بنا، سواد لام یہ، جڑے ہوئے ہیں، اٹیچڈ، کنیکٹڈ۔ زری ذرا سے بنا، زواد رے این، خاردار جھاڑی، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں تھورنی پلانٹ۔ یسمنو، سمن سے بنا، سین میم نون، جو موٹا کر دے یا جو نشو و نما کا باعث بنے، اٹس نرشد۔ اب قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اسی دنیا میں دل لگانے والوں کا انجام آگ ہے۔ اپنے اعمال کے مطابق انہیں نت نئی تکلیفوں اور مصائب کا سامنا ہے، پچھتاووں کی چبھن انہیں بے سکون رکھتی ہے، اور کسی بھی طرح کا کھانا یا پینا ان کی تکلیف کو نہ تو رفع کر سکتا ہے اور نہ اس تکلیف کو کم کر سکتا ہے۔ وجوہ ہوئیں یومئذ نائمہ، اور کتنے چہرے اس روز انعام یافتہ ہیں، لسعیہا راضیہ، اپنی صحیح پہ راضی، فی جنت عالیہ، جنت عالیہ میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں وہ سنتے اس میں کوئی لغو بات، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ جاری ہے، نائمہ، نام سے بنا، پر رونق، شاد کام، ویلیوڈ، ایوارڈڈ، لاغیہ، لغو، لام غین واو سے بنا، بے سروپا اور لا حاصل باتیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں وین ٹاک۔ اب جن لوگوں کا پہلے ذکر ہوا اس کے برعکس لوگ فلاح یافتہ ہو گئے تو ان کا کیا ہی کہنا ہے۔
خوشی ان کے چہروں سے پھوٹی پڑتی ہے اور اپنی کوششوں کی کامیابی پہ وہ شاداں اور فرحاں ہیں۔ جنت عالیہ میں ہیں، ان پہ اللہ پاک کی خوشی اور سکون کی کیفیت طاری ہے۔ اب وہاں وہ کسی طرح کی بھی کوئی بے سروپا باتیں نہیں سنتے، جیسا کہ سورہ الواقعہ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، نہیں سنتے وہ اس میں کوئی لغو اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ اسی طرح سورہ نبا آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، نہیں سنتے اس میں کوئی لغو اور نہ ہی کوئی کذب۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ہے مسندیں اونچی، وہ اکواب موضوعہ، اور پیالے وضع کیے ہوئے، اور ہمارے کو مصفوفہ، اور نمدے صف در صف بچھے ہوئے، وزرابیج مبسوسہ، اور فرش پھیلے ہوئے۔ مرفوعہ رفع سے بنا، رے فے این اونچے، ریسڈ ہائی۔ موضوعہ وضع، واؤ زواد این سے بنا، رکھے ہوئے، پٹ ڈاؤن، پٹ ان پلیس۔ نمارک، اس کا روٹ ہے نمرک، نون میم رے اور کاف، اور اس کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ جو گدی کوئی سوار اپنی سواری پہ بیٹھنے کے لیے نیچے رکھتا ہے اپنے یا پشت پہ بچھاتا ہے وہ ہے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں میٹ یا پیڈ۔ ذرا بھی جو ضرب سے بنا، زے رے بے، اس سے مراد داخلی راستہ بھی ہے، اور بعض اوقات اس کا مفہوم چٹائی، دری یا قالین کے بھی بیان کیے جاتے ہیں جن کو زمین پہ بچھایا جائے۔ اب جو کامیاب لوگ ہیں وہ ایک پاکیزہ اور دل خوشکن ماحول میں رہتے ہیں، ان کی خلوت بھی اعلیٰ اور ان کی مجالس بھی اعلیٰ۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ نظر نہیں ڈالتے اونٹوں کی طرف کیسے خلق کیے گئے ہیں؟ وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف کیسے رفعت دیا گیا ہے؟ وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کیسے نصب کیے گئے ہیں؟ وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کی طرف کیسی سطح بنائی گئی ہے؟ نصبت نصب سے بنا، نون سواد بے، گاڑے گئے ہیں، دے آر فکسڈ۔ سطحت سطح، سین توئے ہے، پارچہ یا بافت کی گئی، ساخت یا بناوٹ، ٹیکسچر۔ در حقیقت سطح سے مراد ہر چیز کا اوپر کا حصہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہر چیز کا اوپر کا حصہ سطح کہلاتا ہے، اور بعض اوقات اس سے مراد کسی چیز کو بچھا کر ہموار کر دینا بھی ہے۔ سو اے دائی حق، ان لوگوں کی توجہ عجائب قدرت کی طرف مبذول کراؤ جس کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے خالق اور مالک کی کاریگری کے نشان ہیں۔ آسمان کی ایک اپنی شان ہے، ان کا ٹیکسچر یا زمین کا جو نشیب و افراد ہیں ان کی دلکشی کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ فذکر انما انت مذکر، سو یاد دہانی کیجیے، آپ صرف یاد دہانی کروانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پہ کوئی نگران کار، الا من تولی و کفر، مگر جو کوئی منہ موڑے اور کفر کرے، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ، تو اسے عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک عذاب اکبر۔ بمسیطر سطر سے بنا، سین تو رے، سطریں یا لائنیں سیدھی کروانے والا، وانٹ ٹو سیٹ تھنگس اسٹیٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کنٹرولر، اور اردو میں اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے ڈنڈا بردار، کہ ڈنڈے کے زور پہ یا بزور چیزوں کو سیدھا کرنا۔ سو اے دائی حق، آپ کے ذمے صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ زور زبردستی ان کو سیدھی راہ پہ لائیں، اور آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کسی شخص نے ایمان کیوں نہیں لایا۔ سورہ دہر آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، بے شک یہ ایک تذکرہ ہے، بس جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی راہ۔ اب اگر کوئی اس یاد دہانی سے بہرہ مند ہوتا ہے
تو اپنا ہی بھلا کرتا ہے، جبکہ جو کوئی اس سے منہ موڑ کر کنارہ کش رہتا ہے تو وہ قوانین ربی کے مطابق سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس سزا کے نتیجے میں اس کی ذات ہر قسم کی نشو و نما سے محروم رہتی ہے۔ انا الینا ایجابہم، بے شک ہمارے پاس ہے انہیں لوٹ کے آنا۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہم پہ ہے ان کا محاسبہ کرنا۔ ایجابہم اوب سے بنا، الف واو بے، انہیں پلٹ کر آنا، دے ریٹرن۔ انکار کرنے والے بچ کر کہیں نہیں نکل سکتے، ان کا ہر قدم انہیں اس گھڑی کے اور قریب کر دیتا ہے جو موجودہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم یہ بات ذہن نشین رکھیں اور برائیوں سے بچ کے نیکیوں کی طرف راغب رہیں۔ ایک مختصر خلاصہ ان دونوں سورہ کا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو معین مقداروں کے فارمولوں سے تخلیق کیا ہے، اس کا علم انسان کو بھی بخشا ہے۔ یہ تمام تخلیقات ایک دوسرے کے لیے اثار کر رہی ہیں اور ہر چیز دوسری چیز کے کام آ رہی ہے۔ اسی طرز پہ ہمیں بھی نصیحت کی گئی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے یاد دہانی وہی حاصل کر سکتا ہے جو خلوص نیت، لگن اور غیر جانبداری کے ساتھ اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بے مثال کلام سے کوئی شکل قلب اور عقل سے محروم ہی بے توجہی برت سکتا ہے۔ قرآن کریم سے متعلق دونوں رویوں کا انجام بالکل الگ ہے۔ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے کامیابی اور بے اعتنائی برتنے والے ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں رخصت ہونے کے بعد ہر ایک پہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے اور عمل کی بنیاد پہ نصیب ترتیب پا جاتا ہے۔ تعلیمات قرآنیہ کو پس پشت ڈالے رکھنے والوں کا انجام آگ ہے، اور اپنے کرتوتوں کے مطابق انہیں نت نئی تکلیفوں اور مصائب کا سامنا کرنا ہے، جبکہ فلاح یافتگان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ہر طرح کی سہولتیں، خوشی کے سامان اور ایک بہترین ماحول۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عرصہ دراز سے انبیاء کرام کی وساطت سے نوح آدم کو پہنچائی جا رہی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اور اس سے پہلے کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ قرآن کریم ہمیں مقصد تخلیق کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں ہماری رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ اب یہ ہر ایک کی اپنی صوابدید پہ ہے، وہ اس پر کس حد رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔